الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کے چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت چند گزارشات آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھنا چاہوں گا جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کے خطیب محترم نے بات کی ہے، چونکہ انہوں نے اوپن ہی بات کی ہے، اس لیے اس کا جواب بھی میں اوپن ہی عرض کرتا ہوں۔ جس کتاب کا انہوں نے ذکر کیا وہ کتاب پروفیسر عبدالقیوم صاحب نے لکھی اور ان کے بیٹے نے، جو کہ فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر ہیں، ادارہ بنایا تصنیف و تالیف کا، اور اس کا میں پہلا اور بنیادی رکن تھا۔ اس کی تیاری میرے ذمہ لگائی۔ اگر خطیب صاحب تشریف رکھتے ہیں قریب بیٹھے، تو میں نے اس کو حرف بحرف پڑھا، ایک دفعہ نہیں، اس کو 3 دفعہ پڑھا میں نے۔ پوری کتاب 1000 صفحے کے قریب ہے، اور میں نے اس میں 17 مقامات کی لسٹ بنائی جن کے بارے میں میں نے گزارش کی کہ یہ مقامات قابل تبدیل ہیں، درست نہیں ہے۔ تو ہمارے اس ادارے کے جسے دارالمعارف کہا جاتا ہے، اب بھی موجود ہے، الجامع المبارک مسجد ہے، متصل اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور، اس کی علمی طور پہ سربراہی یا مشاورت جن اصحاب سے کی جاتی تھی
اور اب بھی تقریباً ان سے ہی ہے، وہ ہیں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب جلال پوری، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، اور ان سے بھی ایک بڑے صاحب علم ہیں پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد زمان چشتی، جو اپنے دور عروج میں پروفیسر ایس ایم زمان کہلاتے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین رہے، اور چوتھے پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن عارف۔ تو منتظم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان 17 مقامات کے لیے ان 4 اصحاب علم سے مشورہ کریں۔ تو ان 4 اصحاب علم سے جب میں نے مشورہ کیا تو بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخی معاملات ہیں ان میں نقطہ ہے نظر ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے اپنے نظریے تاریخ میں ڈالے گئے ہیں، حالانکہ تاریخ کو اپنے نظریات، جذبات اور احساسات سے پاک کر کے صاف لکھنا چاہیے۔ تو مؤلف کے اپنے نظریات تھے یا ماحول سے مجبور تھے کہ وہ کچھ ایسی باتیں لکھ گئے جو شان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے مناسب نہیں تھی۔ 17 مقامات تھے، تو ان میں سے بعض مقامات کے بارے میں ان 4 اصحاب علم نے کہا کہ یہ تو آپ بالکل بدل دیں۔ ان کی جو کتاب پہلے چھپی تھی میرے پڑھنے سے پہلے 1960 میں یا 55 میں، وہ بھی مل جاتی ہے، اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں، بہت سارا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو میں نے کئی مقامات پہ تصحیح کر دی، اور میں نے یہ گزارش بھی کی کہ میری تصحیح حاشیے میں ہونی چاہیے، مؤلف کے الفاظ اوپر رہنے چاہیے، لیکن منتظم صاحب نے کہا نہیں، یہ آپ مؤلف کی طرف سے ہی اصلاح کر دیں اور متن میں ہی کر دیں۔ تو پھر بھی کچھ چیزیں رہ گئیں، تو یہ چیزیں اس لیے رہ گئیں کہ میں انہیں ختم کرانا چاہتا تھا، اور منتظم صاحب اور ان کی بتائی ہوئی سربراہ ٹیم ان میں سے بعض چیزوں کو باقی رکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ باقی رہ گئی۔ تو تقریر میری اصل میں کتاب کی روانی، عمدگی، تاریخ کے بیان کی کثرت وغیرہ کے حوالے سے تھی۔ میں نے اس کے مندرجات سے پورا اتفاق نہیں کیا تقریر میں، اور مؤلف کے حالات پہ ہے میری تقریر۔ پھر یہ ہوا کہ میری موجودگی میں ہی وہ وفاق کے نصاب میں داخل کی گئی 2017 میں۔ پھر میرا ان سے اختلاف ہوا اور میں نے اس ادارے کو چھوڑا، جبکہ وہ کتاب میں چھپوا چکا تھا اور میری تقریر سے چھپی تھی۔ تو اختلافات ہو جاتے ہیں اداروں میں، اور ایک آسان سی بات ہے کہ مولوی کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس طرح کے ہوئے۔ تو پھر میرے علم میں یہ بات آئی کہ اس پہ اعتراضات آئے ہیں، اور مجھے پتہ تھا آنے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ 17 مقامات کی لسٹ میرے پاس ہوگی، یہ جو میں نے کہا تھا یہ غلط ہے نکالیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ جو اعتراضات آئے علمی طور پر وہ آپ کے خطیب صاحب نے بھیجے، لیکن وہ مجھے نہیں ملے کیونکہ میں ادارہ چھوڑ چکا تھا۔ میرے علم میں آئے اور میں نے ادارے کے بعد کے ذمہ داران کو کہا کہ آئندہ اشاعت میں ان چیزوں کی تصحیح کریں، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو جو اعتراض آئیں ان کے جواب دیں۔ لیکن اس بات کو 4-5 سال ہو گئے ہیں، نہ انہوں نے تصحیح کی ہے، نہ جواب دی ہے، اور نہ میرے علم میں ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو مجھے آج خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے خطیب صاحب ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں، اور میں ان سے اگر دستیاب ہوئی تو ان اعتراضات کی کاپی آج لے کے جاؤں گا، اور ان کے تناظر میں دیکھوں گا کہ آیا وہ وہی مقامات ہیں، اور یقیناً وہی ہوں گے کہ جن کے بارے میں کہہ چکا تھا
کہ یہ درست نہیں ہے۔ رہا دستبردار ہونے کی بات، تو اس ادارے میں ہم اسی پروفیسر صاحب کے بنائے ہوئے خاکے پر سیرت کا لمبا کام کرتے رہے۔ اب وہ 11 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، اس میں نے کافی سارا کام کیا، میں 10 سال رہا، لیکن 11 میں سے صرف پہلی 2 جلدوں میں میرا نام لکھا ہے، اس کے بعد کی جلدوں میں بھی میرے کام ہے، میرا نام ہی نہیں لکھا۔ اور انہوں نے انہی کی حیات و خدمات پہ ایک کتاب چھاپی ہے، سوانح پروفیسر عبدالقیوم حیات و خدمات، استاذ الاساتذہ، وہ 300-400 صفحے کی کتاب ہے، وہ بیشتر میں نے تیار کی ہے اور میرا اس میں کہیں نام ہی نہیں ہے، ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا علمی کام کر رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ سکھاتی ہے کہ اس طرح کی علمی بددیانتی کی جائے، جس بندے نے کام کیا اس کا نام ہی نہ ہو اور جس نے نہیں کیا اس کا نام اوپر لکھ دیں۔ تو یہ وہ ہمیں خود دستبردار کر رہے ہیں، جب وہ خود کر رہے ہیں تو ہم نے کیا ہونا ہے؟ تو بہرحال پھر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے جھنجھوڑا، اور چونکہ وہ تصحیح نہ کر سکے لہذا ادارہ وفاق نے اس کتاب کو خارج کر دیا، بس وہ 1 سال ہی رہی نصاب میں، پھر دوبارہ تاریخ اسلام جو ہے حضرت شاہ معین الدین احمد ندوی کی آ گئی، حالانکہ اس میں بھی کئی کمزوریاں ہیں حضرت شاہ معین الدین والی میں، لیکن وہ باوجود ضخامت کے اس سے بڑی ہے اور کسی حد تک درست ہے۔ تو ان تمہیدی گزارشات کے بعد اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ بازی نہ کرو۔ رسی سے مراد اکثر کے نزدیک قرآن پاک ہے، لہذا یہ ہمارا اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے کہ اگر فرقہ بازی سے بچنا ہے تو اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ قرآن مقام اتحاد ہے، قرآن مقام اتفاق ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ فقہاء، علماء، ائمہ مسالک و مذاہب، ان کی خدمات علمی کاوشیں بجا ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک سے کسی نہ کسی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر غلطی سے پاک ہے تو اللہ کا قرآن ہے یا ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہی پہ اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے اور فرقہ بازی ختم ہو سکتی ہے۔ اگلے الفاظ میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت یاد کرو کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ جو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے وہی آگے نعمت ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ وہی نعمت ہے۔ یا اکثر مفسرین کے خیال میں اس نعمت سے مراد نعمت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی نعمت یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ کی جو نعمت آئی نا، نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تمہاری دشمنیاں ختم کر دی، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس اللہ کی نعمت کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ کی اس نعمت اور احسان کو یاد کرو۔ کس نے بچایا جہنم کے گڑھے میں گرنے سے؟ اللہ کے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم ہلموا، یا ایک روایت میں ہلم عن النار، ہلم عن النار، لوگو تمہاری اور میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جب بارش ہوئی اس نے چراغ جلایا یا آگ جلائی، وہاں پہ پتنگے اکٹھے ہونے لگے،
وہ کیڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اکٹھے ہونے لگے، وہ انہیں پیچھے پیچھے کرتا ہے کہ آگ کے اندر گر نہ جائیں، جل کے مر نہ جائیں، وہ پھر بھی اس کے اوپر گرتے ہیں۔ فرمایا تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، تم اوپر اوپر جہنم کے گرتے ہو، انا آخذ بحجازکم، میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کے کھینچتا ہوں۔ جہاں سے کھینچنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، جہاں سے کھینچا جائے تو بندہ پیچھے کھینچا جا سکتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کھینچتا ہوں، وانتم تقحمون فیہا، تم پھر بھی زبردستی جہنم کی طرف گھسے جا رہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جس نعمت کے ذریعے اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا، وہ نعمت ہے نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ مجھ سے قبل خطیب صاحب سے پہلے وفات النبی اور بعد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑے اچھے انداز میں چند باتیں سن رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نعمت یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ جس کو بطور انعام اور احسان ذکر کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کے بندوں پہ بڑے احسان ہیں، عام بندوں پہ، خاص بندوں پہ، اہل ایمان پہ اور سب دنیا پہ اللہ کے بڑے احسان ہیں۔ احسان اتنے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، بندہ خود، ایک ایک بندے کے اندر کتنے جوڑ ہیں، کیا کیا اللہ نے اندر مشینری بنائی ہے، کوئی کی طاقت اس طرح کی بنا نہیں سکتی۔ اس کے کھانے کے لیے کیا تیار کیا، اس کی خدمت کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کی، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن پروردگار عالم اپنی نعمتیں جتلانے اور بتلانے کے انداز میں کم ہی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ بتلا رہے ہیں اور جتلا رہے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اس احسان کا نام ہے احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہر طرف ظلمت تھی، اندھیرا تھا، عقیدے خراب ہو گئے، رشتے ناتوں کا احترام اٹھ گیا، مذاہب کے ذمہ داران دنیا دار ہو گئے، مذاہب کو بیچنے لگے، جن سے اخلاق اور کردار کی عمدگیاں مطلوب تھیں، وہ خود بدکار اور برے ہو گئے، معیشت خراب ہو گئی، معاشرت خراب ہو گئی، زندگی گزارنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا۔ نہ عقیدہ نظر آ رہا ہے، نہ نظریہ نظر آ رہا ہے، نہ امن و امان ہے، نہ کاروبار کی درستی ہے، ہر طرح کی مشکلات تھیں، اندھیرے تھے۔ اور ان ظلمت کے ادوار میں روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے، جس نے دنیا کو اجالا بخشا، جس نے نور بخشا، جس نے ہدایت بخشی، جس نے روشنی بخشی، وہ کیا ہے؟ مولانا کے الفاظ میں ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ ان مشکلات میں، ان اندھیروں میں اور ان ظلمتوں میں جو روشنی کی کرن نمودار ہوئی، جس نے انسانوں کو انسانیت کا درس عطا کیا، اس نور کو، اس روشنی کو، اس ہدایت کو نعمت محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آ کے اندھیرے دور کیے، انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، اور آئے بھی کب؟ میرے برادر مولانا بدر نصیر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ربیع الاول شروع ہو گیا۔ آئے کب؟ ربیع الاول میں آئے۔ اور ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی پہلی پہلی بہار۔ مشکلات میں بہار بن کے آئے، اندھیروں میں بہار بن کے آئے، خزاں میں بہار بن کے آئے، ظلمات میں بہار بن کے آئے۔ شاعر کہتا ہے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی
بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے اور ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ایسی بہار بن کے آئے بھی ربیع الاول میں، پہلی بہار والا مہینہ ربیع الاول میں آئے۔ تاریخ 2 ہے یا 8 ہے یا 9 ہے یا 12 ہے یا 16 ہے، مورخین کے ہاں اختلاف، زیادہ تر اتفاق 9 پہ جاتا ہے۔ 9 ربیع الاول کو آئے۔ عام الفیل سال تھا۔ اگر دوسری تاریخ دیکھیں تو 20 اپریل 571 عیسوی، بعض نے 22 لکھا۔ اس تاریخ کو آئے، آپ تشریف لائے۔ آپ کا آنا اس کائنات کے لیے بہار بنا، آپ کا آنا اس کائنات کے لیے مبارک بنا، آپ کا آنا اس کائنات میں ظلم سے عدل بنا، آپ کا آنا اس کائنات میں معیشت، معاشرت اور ہر قسم کی ناانصافیوں اور ظلمتوں میں آپ کا آنا انسانوں کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوا۔ لوگ اپنے خدا سے بیگانہ اور غافل ہو گئے تھے، معبود کا پتہ نہیں تھا، معبود کون ہے، کس کی عبادت کرنی ہے۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، ایک عزا پہ دوسرا نائلہ پہ فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ان اندھیروں میں آپ آئے، نور بن کے آئے، روشنی بن کے آئے، بہار بن کے آئے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مٹے ہیں مٹتے ہیں، مٹے ہیں مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تذکرہ تو آپ کا ہوتا رہے گا، لیکن اہل حدیث کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہو یا کوئی اور، حضور کی سیرت اور صورت، آپ کی ولادت با سعادت، آپ کا تذکرہ خیر، آپ کے ذکر کی محفلیں سجانے اور جمانے کے لیے صرف ربیع الاول کافی نہیں۔ ہمارا نقطہ نظر ہے ہمیشہ آپ کا تذکرہ کریں۔ پھر اس تذکرہ اور تذکار سے مقصود کیا ہے؟ ہمارے خیال میں جو ہم پیش کرتے ہیں، جو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے نمونہ بن کے آئے۔ نمونہ کا معنی یہ ہے کہ آپ جیسے عمل اور کردار کی ہم دعوت دیتے ہیں، آپ کی اتباع کی ہم دعوت دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ جب آپ ظلمتوں میں آئے، اندھیروں میں آئے، گمراہیوں میں آئے، آ کے ہدایت اور نور اور روشنی عطا کی۔ جب اس زمانے میں آپ نے روشنی عطا کی تو اہل علم کہتے ہیں پچھلوں کی اصلاح بھی اس کے بغیر ممکن نہیں جس سے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ آج بھی اگر دنیا میں ناانصافی ہے، ظلم ہے اور عقیدے کی خرابیاں، عمل کی خرابیاں، ان سب کی اصلاح کا اگر راستہ ہے، ممکن طریقہ ہے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا۔ نمونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو درست کر لو، اس لیے اللہ نے نمونہ بھیجا۔ تذکرے بھی کریں، محبت بھی کریں، درود شریف بھی پڑھیں، نعتیں بھی پڑھیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ہمیں پسند ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی بات کرتے ہیں، جس پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد ہے۔ اس سے پہلے اللہ کریم کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور لوگوں
اگر اللہ سے محبت کرنی ہے نبی پاک کی پیروی کرو، اور آپ کا اپنا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبانی، جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا ہم سنت کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کے بھیجا، اس نمونے کو ہم نے اپنانا ہے، اس کا پیغام کائنات تک پہنچانا ہے، اپنے جسم پہ نافذ کرنا ہے، اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، اپنے محلے میں نافذ کرنا ہے، پھر اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور آپ کی ذات کے حوالے سے اگر کسی کے خبث باطن سے کوئی اعتراض سامنے آئے تو ہر مومن میں اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آنے والے ہر اعتراض کا جواب دے سکے۔ اس کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، اور سیرت کا مطالعہ ایسا وسیع و آسان ہے کہ کسی اور چیز کا مطالعہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر زبان، ہر زمان اور ہر مکان میں جناب علیہ السلام کی آمد مبارک کے بعد ہر زبان، ہر زمان، ہر مکان میں آپ کی سیرت کی کتابیں لکھی گئیں۔ اہل علم نے بڑا کچھ لکھا، اب تو سیرت کی کتابیں ماہ و سال پہ مرتب ہو رہی ہیں۔ حضرت کی زندگی، آپ کا کردار ماہ و سال پہ مرتب ہو رہا ہے، اور یہاں تک لکھا گیا اس سیرت کی کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا، ابھی 11 جلدوں میں چھپی ہے، جس میں نے بہت سارا کام کیا، اور میں نے عرض کیا کہ میرا نام حذف کر دیا گیا۔ اس میں اتنا وسیع کام ہم نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تذکرہ، ممکنہ تک میں نے حضرت سے لے کے حضرت آدم تک 80 واسطے بنتے ہیں، سب کے نام ڈھونڈے، سب کے جتنے ممکن ہو سکے تھے حالات ڈھونڈے، اگرچہ پچھلے ناموں میں اختلاف بھی ہے اور اس کے درست ہونے یا نہ ہونے میں آراء بھی ہیں، لیکن کام کرنے والوں نے کیا۔ پھر ہم نے اس میں لکھا آپ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کب تک مکہ میں رہے، کب یثرب میں آ گئے جس کو بعد میں مدینہ کہا گیا، وہاں آپ جن پہاڑوں پہ پھرتے تھے ان کے نام کیا ہیں، جن گلیوں میں جاتے تھے ان کے نام کیا ہیں، جن برساتی نالوں وادیوں میں گئے ان کے نام کیا ہیں، جہاں جہاں آپ بیٹھتے ان جگہوں کے نام، ان مقامات کے نام۔ لکھنے والے مطالعہ کرتے کرتے چشم تصور میں ان وادیوں میں، ان برساتی نالوں میں اتر گئے، ان پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محبت سے ہوا۔ اور آپ کی سیرت کا یہ اعجاز ہے کہ نہ صرف آپ کی سیرت محفوظ ہوگی لکھنے میں، آپ کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی سیرتیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ وہ کون ہے لاکھوں؟ وہ ہیں جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، جنہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے، جنہیں راویان حدیث کہا جاتا ہے۔ ان کی سیرتیں کیوں محفوظ ہو گئیں؟ ان پہ جرح و تعدیل کیوں کی گئی کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی روایت درست ہے، اس کی درست نہیں ہے؟ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو درست طریقوں سے محفوظ کر لیا جائے۔ آپ کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ کر لی گئی۔ پہلے انبیاء میں سے کسی کے حالات اتنے نہیں ملتے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے آج بھی کہ دنیا میں ہمارا مذہب سب سے بڑا ہے، عیسائیوں کا آج بھی دعویٰ ہے۔ اور ان کے نبی حضرت مسیح بہت تھوڑا عرصہ اس دنیا میں رہے، پھر زندہ اٹھائے گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے دعوے دار
حضرت مسیح کی وہ تھوڑی سی زندگی پورے طور پر ایک ترتیب کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے جب فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو اس کے ساتھ ساتھ بیان قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس کے ضمن میں آتا ہے، وہ بھی اللہ نے لیا۔ اور بیان قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو گئی تو رسول اکرم کے فرمان کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہو گئی، یہ اللہ نے ذمہ لیا۔ جب آپ کی سیرت اس قدر محفوظ ہو گئی تو ہمارا نقطہ نظر، ہمارا پیغام، ہماری دعوت یہ ہے کہ ہاں حضرت کی سیرت کی طرف آئیں، اس کو اپنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کا پیغام آگے پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ آپ کی ولادت باسعادت اس دنیا میں بڑی برکات کا باعث ہوئی۔ اگر ولادت باسعادت اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی برکتیں ہی محض ذکر کر دی جائیں تو اس کے لیے بڑا لمبا وقت درکار ہے، بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری مسجد میں آئے مناظر اسلام حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چند دن پہلے وفات پا گئے۔ تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام کا ذکر کرنا، تو شروع میں کہنے لگے حضرات آج حافظ صاحب نے مجھے کہا ہے، ایک موضوع بتایا ہے، آج کسی کوفی کی بات نہیں ہوگی، آج صرف ننھے محمد کا تذکرہ ہوگا۔ اور سلفی صاحب گھنٹوں تذکرہ کرتے رہے، بڑی پیاری مجلس ہوئی، بڑی شاندار گفتگو ہوئی۔ تو یہ ایسا موضوع ہے، اس کو بیان کرنے والے، جیسے میں نے عرض کی سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی، 10 جلدیں، 20 جلدیں، 50 جلدیں، یہ کیا ہے؟ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو چند گزارشات اس حوالے سے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ ولادت باسعادت کے تذکرے کریں اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا درس جو اصل مقصود ہے اس کو ہم نئی نسل کے سامنے رکھیں، امت کے سامنے رکھیں، تاکہ امت کی اصلاح، اس امت کے بعد والوں کی، ہمارے دور کے لوگوں کی اصلاح اسی کے ساتھ ہو سکے جس کے ساتھ پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ میں شکر گزار ہوں برادر گرامی جناب مولانا بدر نصیر سلفی کا اور آپ کے خطیب صاحب کا، انہوں نے مجھے دعوت دی، یہاں حاضر ہوا۔ اپنے بھائی اور دوست جناب مولانا علامہ محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ کے ہمراہ ایک عرصے بعد میں نے سفر کیا۔ یہ ماشاءاللہ میرے زمانہ طالب علمی کے ساتھی ہیں، ہم نے بخاری شریف اکٹھے ایک استاد کے پاس پڑھی، تو مجھے خوشی ہوئی آج ان کی ہمراہی میں آپ کی دعوت پہ آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، اور یہاں آخر میں انشاءاللہ چیمہ صاحب بھی دعا کرائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے اس کے منتظمین ہیں، سننے والے ہیں، انتظام والے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کے بانیوں میں سے ڈاکٹر عبد المجید صاحب مرحوم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،